إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو یک و تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور انگنت بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور درود و سلام کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عالم آخرت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ عالم آخرت میں دو گروہ ہوں گے، دو گروپ ہوگا، ایک اہل جہنم کا ہوگا اور ایک اہل جنت کا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، مجھے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا یا یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ آپ جانتے ہیں قبر کے عذاب کے بارے میں، اور ایک بندہ جب قبر میں داخل کیا جائے گا تو اس کے ساتھ دو میں سے ایک معاملہ ہوگا، یا تو اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائیں گی، روضۃ من ریاض الجنہ جو کہا گیا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائیں گی، حفرۃ من حفر النار۔ یا اس بندے کے ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوگا کہ اس کی نیکی کی بنیاد پر، صداقت اور سچائی کی بنیاد پر
اللہ رب العالمین یہ حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنتی جو لباس ہے اس شخص کو پہنا دو، یا یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ یہ تینوں نعمتیں جو بندہ نیک ہوگا، سچا ہوگا، اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں، جنتی لباس، جنتی بچھونا اور اس کے لیے جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، یہ چیزیں اس بندے کے ساتھ ہوگی، یا اس کے برعکس یہ معاملہ ہوگا جو برا بندہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اس کے لیے جہنمی بستر بچھا دیا جائے گا، جہنمی لباس پہنا دیا جائے گا، جہنم کی طرف سے دروازے، اس کی کھڑکی اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ تمام باتیں ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم اس چیز کو جان لو جسے میں جانتا ہوں، لضحكتم قليلا، تو تم بہت کم ہنسو گے، ولبكيتم كثيرا، اور تم بہت زیادہ رو گے۔ معاملہ عالم آخرت کا ہو، معاملہ عذاب قبر کا ہو، معاملہ قبر میں جنت کے دروازے کھولے جانے کا ہو یا جہنم کے دروازے کھولے جانے کا ہو، یا معاملہ دین کے حوالے سے ہو، دنیا کے حوالے سے ہو، جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے بہت کم ہے، اور جو باتیں آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا سکی وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تمام باتیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو، فریق فی الجنہ، ہم اہل جہنم میں سے نہ ہو، ہمارا شمار اہل جنت میں سے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں ہمارے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جائے، جنتی لباس پہنایا جائے، اور جنت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیا جائے۔ اگر ہم یہ کامیابی چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اسے آج بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ ایک بندہ جنت سے بچا لیا جائے، عذاب قبر سے بچا لیا جائے، آخرت میں جو محشر کے دن کی جو شدت ہے، جو ہولناکی ہے، جسے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہے، بندہ ان ہولناکیوں سے بچ جائے، اللہ کی جنت، اس کی نعمت کو حاصل کر سکے، تو اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء، جو رسول بھیجے، ان میں سیدنا آدم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو فضیلت دی تھی، اس کی بنیاد یہی علم ٹھہرتا ہے، اور علم دین جسے ہم اہمیت نہیں دیتے، جس کے حصول کے لیے ہم جد و جہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ علم دین، اسی بنیاد پر ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی تھی حضرت فرشتوں پر۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین فضیلت عطا کرتا ہے، اور علم کی اہمیت اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی، اور آپ کو بار بار دہرانے کا، ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ علم دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو، اسے سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اسے لوگوں میں عام کرنے کے لیے، کیونکہ یہی طریقہ
انبیاء کا رہا ہے، یہی طریقہ صحابہ کا رہا ہے، یہی طریقہ اسلاف امت کا رہا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں نام کمایا ہے، اسلاف امت میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو شہرت کا جو چیز سبب بنتی ہے وہ چیز بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم دین سے جوڑا کرتے تھے۔ علم دین ان سے کبھی بھی الگ نہیں ہوا کرتا تھا، چاہے وہ سفر میں ہوتے، چاہے حضر میں ہوتے، چاہے لوگوں کے سامنے ہوتے، چاہے خلوت میں ہوتے، چاہے جلوت میں ہوتے، چاہے بیماری کی حالت میں ہوتے، چاہے صحت کی حالت میں ہوتے، چاہے امیری کی حالت میں ہوتے، چاہے غریبی کی حالت میں ہوتے۔ اتنی تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام حالتوں میں اسلاف امت صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر موقع پر ہر لمحہ اپنے آپ کو علم دین سے جوڑا کرتے تھے، علم دین سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو سنوارنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں چوری کا گراف ویسا نہیں تھا، زناکاری کا گراف ویسا نہیں تھا، اور فحاشی کا گراف ویسا نہیں تھا، جو وہ بنسبت اس معاشرے کے جہاں علم دین نہیں رہا، جہاں وہ علم نہیں رہا جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کو سکھلایا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس میں یہی کہا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں مختلف آیتوں میں یہ بیان کرتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جنہیں ایمان جیسی عظیم نعمت دی گئی، جنہیں علم جیسی عظیم نعمت سے نواز دیا گیا، جن لوگوں نے ان دونوں نعمتوں کو حاصل کر لیا، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے آپ عزت چاہتے ہو، مقام و مرتبہ چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی آپ کی عزت ہو، اس عزت کی بنیاد اچھی طریقے سے سمجھ لے، اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں گے، دین سے جوڑیں گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، دین جس جگہ سے ہم حاصل کرتے ہیں، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، قرآن کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس کتاب کی بنیاد پر، قرآن کریم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ذلیل بھی کرتا ہے، رسوا بھی کرتا ہے۔ تفسیر کا موقع نہیں ہے، آپ جانتے ہیں قرآن سے وابستگی ہوگی، قرآن سے جڑیں گے، اس کے اوامر پر عمل کریں گے، اس کی منہیات سے رکیں گے، نہ صرف یہ کہ دنیا میں اللہ رب العالمین عزت دے گا بلکہ آخرت میں بھی عزت کے حقدار ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اگر جڑتے ہیں تو اتنی بڑی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، ویسے ہی اسے بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا دی اس شخص کو نظر اللہ امرأن سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے
جو میری بات کو سنتا ہے، نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ جیسے سنتا ہے ویسے اسے یاد رکھتا ہے، نہ صرف یہ کہ اسے یاد رکھتا ہے بلکہ اسے ویسے ہی بیان کرتا ہے۔ تو یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اللہ رب العالمین یہ میسج کرتے ہیں، یہ خطاب کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو خوش رہنا، تم یہ چاہتے ہو تر و تازہ رہنا، تو اپنے آپ کو علم دین سے جوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کے فرامین سے ہم جڑے تو اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ کہیے، یہ دعا مانگیے کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما۔ علم میں زیادتی کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے یہ دعا سکھلائی ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ اس علم کے لیے جسے علم نافع کہا جاتا ہے، علم نافع جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ کیا مانگتے تھے اللہ کے رسول؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تین چیزوں کا سوال ہر روز اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد اللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ پہلی چیز جس کا آپ سوال کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع ایک بندے کو اگر حاصل ہو جائے تو وہ بندہ جانے گا اللہ کا حق کیا ہے، وہ بندہ جانے گا رسول کا حق کیا ہے، وہ بندہ جانے گا کہ والدین کے حقوق کیا ہے، وہ بندہ بنیادی طور پر جہاں اللہ کے حق کو جانے گا وہیں بندوں کے بھی حقوق کو جانے گا۔ بندے نے اگر اس چیز کا اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ بندہ جب علم نافع کا اللہ سے سوال کرے گا تو پھر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی منہیات سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ علم نافع کا اللہ سے سوال کرے گا تو رسول کے حقوق کو جانے گا، رسول کی اتباع، آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی نافرمانی، آپ کی مخالفت سے وہ بچے گا۔ گویا علم نافع بنیادی طور پر جس بندے کو حاصل ہو جائے تو وہ ایک طرف اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوتا ہے تو دوسری طرف بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب علم نافع سے ایک بندہ محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس رب کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے جس رب نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، جس رب نے اس کے لیے آسمان سے بارش کو برسایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ جات اور کھانے پینے کی چیزیں اگے جس کی بنیاد پر یہ بندہ جی سکے۔ بندہ جب علم نافع سے محروم ہوتا ہے تو پھر رب چاہے زندگی نہیں گزارتا ہے، پھر اس کے من سے جیسا وہ چاہتا ہے ویسی زندگی گزارتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کر بیٹھتا ہے، بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں علم نافع کی بنیاد پر اسے وہ ادا کرنے والا جہاں ہوتا ہے علم نافع سے محروم ہوتا ہے تو بندوں کے حقوق کو بھی وہ غصب کرنے والا، اس پر ڈاکہ
ڈاکہ ڈالنے والا ہوتا ہے، والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ والدین کے لیے جو ذمہ داری ہے اولاد کے حقوق اور ان کی صحیح تربیت کرنا، علم نافع سے اگر محروم ہوتا ہے بندہ، علم دین سے اگر محروم ہوتا ہے بندہ، تو ان تمام چیزوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے پھر تربیت نہیں کر پاتا۔ تو علم دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے، انسان کو رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، انسان کو رب کی عبادت کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، انسان کو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے وہ ہمیں علم دین بتاتا ہے۔ آج علم دین کی جب بات ہوتی ہے، علم دین کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دین سے جڑنا ہوگا، مساجد سے جڑنا ہوگا، مدرسوں کے نظام کو اور عام کرنا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جوڑنا ہوگا، خطبہ جمعہ میں وقت سے پہلے آنا ہوگا، اور دینی مجالس سے، علم کی مجلس سے، اہل علم سے جڑنے کی جب بات کہی جاتی ہے تو ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس سوائے استنجا کے مسائل کو سیکھنے اور حاصل کرنے کے اور کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہم اگر استنجا کے مسائل بھی اگر سیکھ لیتے ہیں، پیشاب پاخانے کے طریقے بھی اگر سیکھ لیتے ہیں، تو قبر میں آپ جانتے ہیں نا کہ قبر میں ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ آپ ہمیں طعنہ دیتے ہو کہ دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے اور یہ مساجد میں اور مدارس میں بیٹھ کر یہ استنجا کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس کا بھی سیکھنا، اور اس سے پہلے عقیدہ توحید کا سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع کے جذبے کو اپنے اندر لانا، یہ بھی ضروری ہے، یہ غیر اہم نہیں ہے۔ اگر مساجد میں، مدارس میں استنجا کے مسائل سیکھے جا رہے ہیں اور آپ اسے کمپیئر کرتے ہو چاند پر پہنچنے سے، تو ہمارے نزدیک یہ چاند پر پہنچنے سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ ہم دین کی بنیادی باتوں کو، دین کی تمام باتوں کو، جس میں پیشاب پاخانہ کا ادب بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں پیشاب پاخانہ کس طریقے سے کرنا ہے، اگر اس ادب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے ہم اگر نہیں بچتے، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بنیاد پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ آپ چاند پر پہنچ گئے تو آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دے لیا، لیکن اگر آپ استنجا کے مسائل، دین کے بنیادی مسائل کو اگر آپ نہیں جانتے، تو آپ اس بنیاد پر جو سزا بیان کی گئی ہے اس کے حقدار ہوں گے۔ چاند پر آپ نہیں جاؤ گے تو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کیوں تم نے دنیا کا علم حاصل نہیں کیا، چاند پر کیوں نہیں گئے، وہاں کیوں نہیں بیسے، اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ لیکن دین کی باتیں اگر ہم نہیں جانیں گے، دین کیا ہے، رب کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، رسول کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، تو ہم سے اللہ رب العالمین ضرور پوچھے گا، سوال کرے گا، اور آخرت سے پہلے دنیا میں، قبروں میں ان الفاظ کے ذریعے سے ہم سے ضرور سوال ہوگا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ آج میرا بیٹا، آپ کا بیٹا دین کی تعلیم کو چھوڑ کر دنیا کی تعلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور میرا معاملہ یہ ہے، مسلمان ہوتے ہوئے میں نے دین کو اہمیت نہیں دی۔ دنیا کی تعلیم کو ہم یہ نہیں کہتے دنیا کی تعلیم غیر اہم ہے، آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، ماسٹر بنیے، آپ اعلیٰ سے وزیر اعظم بنیے، وزیر اعلیٰ بنیے، منسٹر بنیے، ماسٹر بنیے، انجینئر، سب کچھ بنیے آپ، لیکن اس سے پہلے آپ ایک اچھے مسلمان بنے، ایک اچھے مسلمان بنے جس کی بنیاد پر آپ کی دنیا میں بڑی خوشحالی سے گزرے گی اور آخرت میں بھی اپنا آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ یہ اہم اور ضروری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسروں کی بات چھوڑیے،
ہمارے اپنے مسلمان جنہیں دین کی یہ اہمیت بتائی گئی وہ دین کے حوالے سے اتنے بیدار نہیں ہوتے. فرائض کے انجام کے لیے وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے، لیکن بچے کے لیے، بچے کو ٹیوشن اور اسکول پہنچانے کے لیے 7 ساڑھے 7 بجے کی اسکول ہو تو وہ اٹھیں گے، منہ بھی نہیں دھلیں گے، اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر اسکول کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائیں گے. ان کے نزدیک دنیا کی تعلیم زیادہ اہم ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر جب مسائل آتے ہیں تو پھر شکوہ بھی کرتے ہیں، اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں؟ ہم اللہ کے دین کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، اللہ کے دین سے ہم جڑنا نہیں چاہتے، دین کی باتوں کو ہم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، تو پھر ہمیں عزت نہیں ملنے والی، ہمیں اور اسی طریقے سے خوشحال زندگی ہمیں نہیں ملنے والی. پھر ہم شکوہ شکایت کرتے رہ جائیں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو یاد کیجئے، وہ کہتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا. کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ تم عالم بنو، علم دین کو حاصل کرنے والا اور اسے لوگوں میں بیان کرنے والا، اور اسی طریقے سے متعلم بنو، علم دین کو حاصل کرنے والا، علم دین کا طالب بنو، اور مستمعان یا پھر تم اسے سننے والا، علم دین کو سننے والا، اور محبن یا ایسے لوگوں سے تم محبت کرنے والے بنو. ولا تکن خامسا، یہ 4 میں سے ہی بننا ہے، 5واں نہیں بننا. اگر 5واں بنتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فتح لکھ، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ صفت ہے علم دین کو حاصل کرنا، علماء سے محبت کرنا. علم دین مساجد سے ہمیں ملتا ہے، علماء کی مجالس سے ہمیں ملتا ہے، وہاں مدارس سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم وہاں کے لیے اتنی دلچسپی بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں کے لیے کوئی شوق اور کوئی جذبہ، کوئی فضائل بیان کر کے از خود وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے دنیا کی تعلیم کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں. گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، ہمیں پتہ ہے فلاں اسکول بہت اچھی ہے تو اس کے باہر لمبی لائن میں ہم کھڑے رہتے ہیں وہاں کی تعلیم کے لیے. یہ اس کی مخالفت کرنا مقصود نہیں ہے، آپ ضرور دنیا کی تعلیم حاصل کیجئے، لیکن دین کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے اسے ہرگز نظر انداز مت کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم دین کے حوالے سے اسے حاصل کرنا، اسے سیکھنا اور لوگوں میں اس خیر کی بات کو سکھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے. یعنی تمہارے ادنا جو آدمی ہے ان کے درمیان میرا جو مقام ہے، میری جو فضیلت ہے، ایسے ہی جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے درمیان ایک عالم کا مقام ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بیان کر کے علم دین سے لوگوں کو جوڑا ہے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے اور وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین اور آسمان کی مخلوق، یہاں تک کہ چیٹیاں جو اپنے بلوں میں ہوتی ہیں اور مچھلیاں جو پانی میں ہوتی ہیں، سمندروں میں ہوتی ہیں، کہ وہ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو خیر کی بات کو سکھلانے والا ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، علموں کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ تمام چیزیں رحمت کی دعا کرتی ہیں. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر جو کچھ بناتے ہیں اس کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے بات بیان نہیں کی گئی ہے
لیکن اگر آپ علم دین سے جڑنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ اس فضیلت کے حقدار ضرور ہوں گے کہ اللہ رب العالمین، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، یہاں تک کہ چیٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے علم دین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی اس روایت کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقی یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے، چلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ علم دین کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی۔ آپ یہ سوچو گے کہ کتابوں سے پڑھ کر اور موبائل سے سیکھ کر ہم علم دین حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں۔ آپ کو علماء سے جڑنا پڑے گا، کتابوں کے ساتھ ساتھ علماء کی رہنمائی میں رہ کر علم حاصل کرنا پڑے گا، تب آپ اس فضیلت کے حقدار ٹھہریں گے کہ جو علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ علم دین کے لیے اگر ہم نہ نکلیں، اس کے لیے جد و جہد نہ کریں، کوشش نہ کریں، علم دنیا کے لیے نہ نیند دیکھیں، نہ سکون دیکھیں، نہ رات دیکھیں، نہ دن دیکھیں، ہم علم دنیا کے حصول کے لیے لگے رہیں، تو ہماری کوشش کے مطابق ہمیں وہ چیز تو مل جائے گی، لیکن بندہ اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ اسلاف کے واقعات کو پڑھیں، ایک دو واقعہ بیان کرنے مناسب سمجھتا ہوں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ شام میں فلاں آدمی کے پاس مظالم کے بارے میں وہ حدیث موجود ہے، وہ شخص موجود ہے جس نے مظالم کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، اس حدیث کا علم تھا، دیگر ذرائع سے معلومات تھی، لیکن علم کی تڑپ، علم کا حصول، اس شخصیت سے علم لینے کا جذبہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا ہو، یہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر مظالم کے بارے میں اس حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کہاں مدینہ اور کہاں شام، اتنا لمبا سفر کرتے ہیں علم دین کے لیے۔ ابو زرعہ اور رازی کے بارے میں آتا ہے علم دین سے محبت کی بنیاد پر اسے سیکھنے، اسے یاد کرنے، علم حدیث کو سمجھنے، اسے یاد کرنے کا جذبہ اتنا کار فرما تھا، اتنا اچھی طریقے سے ان کے اندر موجود تھا کہ ان کو 2 لاکھ حدیثیں ایسے ہی یاد تھی جیسے ہمارے یہاں کسی کو قل هو اللہ احد یاد ہوتا ہے، 2 لاکھ حدیثیں ایسے فرفر یاد تھی۔ اسی طریقے سے امام بخاری، آپ اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں تو انہوں نے جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے، علم کے حصول کے لیے وہ نکلے ہیں، اپنے پیروں پہ ٹھوکریں کھائی ہیں، ان کے پیروں میں چھالے پڑے ہیں، اور بھوک کی اور دیگر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کا جو لقب، جو خطاب ملا ہے ان کو کہ اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، وہ خطاب اور یہ لقب ایسے ہی انہیں نہیں ملا ہے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے بہت جد و جہد کی، کوشش کی، تب کہیں جا کر یہ مقام و مرتبہ انہیں حاصل ہوا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں جب تعطیل ختم ہو کر تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے، ہم تعلیم کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو دین کی جو تعلیم ہے ہم اسے کسی بھی طریقے سے پیچھے نہ ہونے دیں، اسے کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہ ہونے دیں۔ اگر ہم اس بارے میں فکر کرتے ہیں، اس کے لیے خود بھی فکر مند ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں، تو ہم مر جائیں گے۔ لیکن جو علم دین ہم خود سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے،
ہے یہی علم ہمارے لیے نیکیوں کی شکل میں مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کی شکل میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ علم دین کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں تھی، آپ سنتے رہتے ہیں، اور ان باتوں کو جو سنی ہوئی بات آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو، مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر اسلام پر فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی اللہ وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔